یہ الیکٹرک کی نجکاری کے خلاف آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست حکومت کی معاشی پالیسی کے خلاف ہے۔ جماعت اسلامی نجکاری کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہی اٹھائے، ایسے اقدامات سے ہی پارلیمنٹ مضبوط ہوگی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا وکیل رشید رضوی سے مکالمہ۔ رشید رضوی نے کہا کہ پارلیمنٹ فیل ہو جائے تو پھر عدلیہ کا آپشن باقی رہ جاتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہ کہیں کہ پارلیمنٹ ناکام ہو گئی، پارلیمنٹ کا احترام نہیں کیا جائے گا تو کیا پارلیمنٹ ناکام نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے کہ الیکٹرک کی نجکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ معاشی معاملات کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے، نیشنل پالیسی کے تحت اداروں کی نجکاری کا فیصلہ ہوا، مقصد معیشت کو مضبوط کرنا تھا، نیپرا اور دیگر فورمز پر جانا بالکل آپ کا حق ہے۔ IMF فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے پاکستان تمام اقدامات مکمل کر چکا، امید ہے کہ ہمیں اس ماہ کوئی اچھی خبر ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک خبر ایجنسی سے گفتگو، کہا IMF کی طرف سے ہمارا نواں جائزہ تمام شرائط و ضوابط سے مطابقت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کا غریب اور متوسط طبقے کے لیے بجٹ میں بڑے اقدامات کا فیصلہ، بجٹ ریلیف اجلاس میں کسانوں تک سبسڈی براہ راست پہنچانے کے لیے جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت، کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار بڑھا کر مستحق لوگوں کی شمولیت یقینی بنائی جائے، نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرض سے کاروبار میں سہولت دی جائے۔ نئے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے، اپنے اپنے ترقیاتی بجٹ پر بریفنگ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق نئے مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ 2659 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔ بلوچستان حکومت وفاقی حکومت سے ناراض ہو گئی، وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو نے کہا آج اسلام آباد میں قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بلوچستان سے کوئی رکن شریک نہیں ہوگا، یہ فیصلہ وفاقی حکومت کے عدم تعاون کے باعث کیا۔ وفاقی حکومت بلوچستان کے ارکان سینٹ اور قومی اسمبلی کے تجویز کردہ منصوبوں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تشکیل دیے گئے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ بینچ پہلے ہی کمیشن کو کام سے روک چکا ہے۔ گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ عدالت نے کمیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا۔ وفاقی حکومت نے بینچ پر اعتراض کیا ہے، اس پر آج دلائل سنے جانے کی توقع۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی 2 یا 3 حصوں میں بٹ سکتی ہے، ایک حصہ پیپلز پارٹی میں جائے گا کیونکہ ان کے پاس گنجائش ہے، دوسرا حصہ جہانگیر ترین کے پاس اور تیسرا حصہ پی ٹی آئی میں ہی رہے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہوئے تو شاہ محمود قریشی پارٹی چلائیں گے، کہا پہلے پنجاب میں مقابلہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا تھا لیکن 9 مئی کے بعد حالات بدل گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں بھرپور واپسی کے لیے تیار، آصف علی زرداری کا کہنا ہے 2018 کے مقابلے میں آج پیپلز پارٹی کے حالات بہتر ہیں۔ پیپلز پارٹی خواتین ونگ کے رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو میں کہا بہت جلد لاہور میں ڈیرا لگاؤں گا۔ شاہ محمود قریشی نے کوئی تقریر یا کسی احتجاج کو لیڈ کیا ہے تو بتائیں، کوئی بھی سیاسی لیڈر کسی سیاسی مجمع میں اپنے الفاظ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ شاہ محمود قریشی خلاف کوئی ثبوت ہے تو عدالت میں پیش کریں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز کے ریمارکس، لا آفیسر نے عدالت سے 2 دن کی مہلت مانگ لی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 1 گھنٹے کے اندر حکومت سے ہدایات لے کر بتائیں، سماعت میں 1 گھنٹے کا وقفہ۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پنجاب بھر میں 53 افراد نظر بند ہیں، صوبے بھر میں 3045 افراد کی نظر بندی کے احکامات واپس لے کر رہا کر دیا گیا۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کی درخواست پر نظر بند افراد کے فہرست لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ کراچی میں نمک کی آڑ میں منشیات کی سمگلنگ ناکام، ترجمان ANF کا کہنا ہے کہ کراچی میں انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر کنٹینر سے 26 کلو 500 گرام آئس برآمد کر لی گئی، کنٹینر ایک نجی کمپنی نے ملیشیا کے لیے بک کرایا تھا۔ بجٹ کے بعد $100 سے زائد مالیت کا امپورٹڈ موبائل بھی مہنگا ہو جائے گا، مطلب 3000 روپے والے موبائل کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ نئے بجٹ میں امپورٹڈ لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز، باہر سے منگوائے گئے انرجی سیور بلب، فانوس اور LED بھی مہنگی ہو جائے گی۔ متعدد لگژری امپورٹڈ آئٹمز پر سیلز ٹیکس 25% پر برقرار رکھنے کی بھی تجویز، ان میں گاڑیاں، انرجی ڈرنکس، بسکٹس، بیکری آئٹمز، چاکلیٹ، کارپیٹس اور موسیقی کے آلات بھی شامل ہیں۔ میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضی وہاب نے کہا اگر میئر کے عہدے پر کسی اور جماعت کا شخص آیا تو وہ یہی بات کرتا رہے گا کہ اس کے پاس اختیارات نہیں، پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا تو معاملہ چلانے میں آسانی ہوگی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت، کہا پی ٹی آئی کے صرف 8 یا 9 ارکان ہی جماعت اسلامی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے۔
اعتراض ہوتا تھا کہ کراچی میں بسیں اور ایمبولینسز نہیں ہیں، آج بسیں اور ایمبولینسز نظر آ رہی ہیں۔ شہر کا سیوریج نظام بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کورنگی کاز وے بارشوں میں ڈوب جاتا تھا، ہم نے بہتر کیا۔ ملیر ایکسپریس وے پر کام تیزی سے جاری ہے، سال کے آخر تک قیوم آباد سے شاہ فیصل کالونی تک کا حصہ مکمل کر لیا جائے گا۔ دعوے کچھ بھی کریں، اس بار ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ پہلی بار ان کا واسطہ جماعت اسلامی سے پڑا ہے، انہیں پتہ لگ جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مرتضی وہاب کو جواب، کہا ان سے دشمنی کوئی نہیں، جماعت اسلامی کے نمبر زیادہ ہیں، اسے قبول کیا جائے۔ کسٹمز، اے ایس ایف، اے این ایف اہلکار مسافروں کو ہراساں کرتے ہیں، تینوں اداروں میں کوارڈینیشن کا فقدان ہے۔ ڈی جی سول ایویشن کی قائمہ کمیٹی ہوابازی میں بریفنگ، کہا ایئرپورٹ پر ہر ایجنسی مسافروں سے برآمدگی کا کریڈٹ لینے میں لگی ہے، مسافر کا سامان تین بار چیک کیا جاتا ہے۔ جوائنٹ سرچ کاؤنٹر غیر فعال ہے، اہلکار مسافروں کو پکڑ کر سائٹ پر لے جاتے ہیں، مکمکا کیا جاتا ہے، فلائٹ مس ہونے، جیل جانے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، کچھ نہ بھی نکلنے پر مسافر کو پیسے دے کر جان چھڑانا پڑتی ہے۔ ایران 7 سال بعد سعودی عرب میں اپنا سفارت خانہ آج کھول رہا ہے۔ ریاض کے لیے نامزد ایرانی سفیر بھی موجود ہوں گے۔ جدہ کا کونسلیٹ اور OIC نمائندے کے دفتر بھی پھر سے کھولے جا رہے ہیں۔ چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مارچ میں سفارتی تعلقات بحال ہوئے۔